ثلاثة أقسام قول من النبي صلى الله عليه وسلم وفعل منه عليه السلام أو شيء رآه فعمله فأقر عليه. سنت کی تین قسمیں ہیں، وہ نبی پاک کا قول ہو، فعل ہو، تقریر ہو، وغیرہ وغیرہ. محدثین، علماء و فقہا، یہاں تک کہ حنفی عالم و فقیہ و اصولی ملا جیون نے بھی وہی تعریف پیش کی جو عام فقہا نے کہی ہے، یعنی حدیث اور سنت دیکھی. لیکن بعض کم فہم اور کم علم جو علم سے دور ہیں، ان لوگوں نے جو تفریق کی ہے اور اس کے صحیح ہونے کی بات کہی ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ صحیح علم حاصل کریں اور امت کو گمراہ نہ کریں. اصلاحی صاحب اور بعض متاخرین احناف نے جو تعریف ذکر کی ہے، اس روشنی میں کیا نتائج برآمد ہوں گے؟ آپ کہو کہ انہوں نے اسے تعریف کی تو کیا مشکل ہے؟ مشکل ہے. حدیث اور سنت کو الگ الگ ماننے میں کیا مشکل ہے، وہ یہاں پر شیخ شاہد بیان کر رہے ہیں. اصلاحی اور متاخرین احناف نے حدیث اور سنت کو جو الگ الگ کہا، اس روشنی میں کیا نتائج برآمد ہوں گے وہ سنیے. نمبر ایک، جو اہمیت سنت کو حاصل ہے حدیث کو نہیں. دیکھیے اب یہ منمانی، انہوں نے جو اصول بنائے اس میں کیا فالٹ ہے؟ یہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جو اہمیت سنت کو حاصل ہے حدیث کو نہیں. نمبر دو، یہ تعریف پوری امت کی تعریف سے الگ ہے. انہوں نے جو تعریف کی الگ الگ، یہ الگ ہے. اس تعریف سے چور دروازے کھلتے ہیں اور منکرین حدیث کو اس سے کافی مدد مل سکتی ہے. جو منکرین حدیث ہیں وہ کہیں گے کہ بھائی وہی عمل جو اللہ کے نبی نے بار بار کیا ہے ہم اسی کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے. چوتھی بات، سنت کی اس تعریف کو اس قدر سکیڑ دیا گیا کہ اس کا تعلق اسلام کے چند اعمال سے ہی ہوگا جن کا ثبوت آپ سے برابر ہے، جیسے نماز کے بعد ارکان. لیکن جن چیزوں کا ثبوت مسلسل نہیں ہے آپ کہو گے کہ وہ سنت نہیں ہے. جیسے مقدار زکوٰۃ کے لیے بھی، زکوٰۃ کی مقدار کے لیے بھی آپ کو خبر واحد کا سہارا لینا پڑے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پھر پورا اسلام کہیں اور سے ثابت کرنا پڑے گا. جناب پانچویں بات، دعویٰ ہے کہ اسلام زندگی کے تمام گوشوں میں رہنمائی کے فرائض انجام دیتا ہے، لیکن ایسے جناب کی پیش کردہ تعریف کے لحاظ سے تو اس کا دائرہ اس قدر تنگ ہوگا کہ زندگی کے بعض اہم گوشے بھی شاید رہنمائی سے خالی رہیں. سیاسی اور معاشی امور میں رہنمائی تو بڑی بات ہے، عبادات اور معاملات میں بھی ہمیں اسلام کی رہنمائی سے محروم ہونا پڑے گا اگر آپ سنت اور حدیث میں فرق کرتے ہیں تو. اخبار احاد یعنی وہ حدیث جو مشہور اور متواتر نہ ہو، ان کے ساتھ معتزلہ کی طرح اگر سوتیلی ماں کا سلوک جاری رہا تو جہاد اور تقسیم غنائم، جزیہ، محاربات، ایسے تمام مسائل، اس قسم کے اکثر بین الاقوامی مسائل میں ہم اسلام کی رہنمائی سے محروم رہ جائیں. اور یہ کہنا کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، یہ ایسا خواب بن کر رہ جائے گا جس کی کوئی تعبیر نہیں. قرآن عزیز اور سنت متواترہ کے ساتھ اہل قرآن کی طرح اگر ضروری احکام کشید کرنے کی کوشش کی گئی تو استدلال کا جو انداز اختیار کرنا پڑے گا اس کی حیثیت سیاسی جوڑ توڑ سے زیادہ بہتر نہ ہوگی. اگر آپ حدیث اور سنت کو الگ الگ مانیں گے اور سنت بس اسی کو مانیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کیا ہوگا، تو اس کے مطابق
عاشورہ کا روزہ جو اللہ کے نبی نے غالباً عاشورہ کا روزہ اور نماز تراویح جسے آپ نے رمضان میں صرف 3 دن باجماعت ادا کی، دعائے استفتاح کے مختلف صیغے جن پر مختلف اوقات میں آپ نے عمل کیا، ایسے ہی دوسری بہت سی عملی سنتیں جن پر استمرار ثابت نہیں یا وہ زیر بحث ہیں، اس تاریخ میں کیسے شامل کریں گے آپ؟ ان کی سنیت سے آپ انکار کریں گے؟ پھر ایسے لوگوں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ حدیث اور سنت ایک ہی چیز ہے، جیسے کہ مفصل بیان گزر چکا۔ اگر کوئی حدیث ضعیف ہے تو اس میں بیان کی گئی سنت پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ غیر ثابت ہے، اس میں شک کا پہلو غالب ہے۔ اگر کوئی حدیث منسوخ ہے تو اس میں بیان کیے گئے سنت پر عمل نہیں کیا جائے گا اگر وہ دوسری حدیث سے ثابت نہ ہو۔ جیسے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ رکوع میں دونوں ہاتھوں میں تطبیق کرتے تھے، ایسا دونوں پیروں کے بیچ میں، پہلے یہ سنت تھی، بعد میں گھٹنے پر رکھنے کا حکم دیا گیا تو اب یہ سنت ہے۔ صحیح مسلم اٹھا کر دیکھیے، اگر کسی حدیث میں کوئی عمل کبھی کبھار ثابت ہے تو ایسی سنت پر کبھی کبھار عمل کیا جائے گا۔